السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیو ناول، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ جی تو آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کا ناول ہے، بہت کمال کی سٹوری ہے۔ لاسٹ میں سنیے گا، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ناول ہے۔ بے شک شارٹ ہے لیکن بہت ہی کمال کی سٹوری ہے۔ یہ ریونج بیسڈ ناول ہے، اس کے علاوہ روڈ ہیرو بیسڈ ناول ہے، انوسینٹ ہیروئن بیسڈ ناول ہے، آفٹر میرج بیسڈ سٹوری ہے۔ بہت ہی کمال کا ناول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فل رومانٹک ناول ہے، کمال کی مزے کی سٹوری ہے۔ بے شک شارٹس ہے لیکن بہت ہی اعلیٰ ناول ہے۔ تو آپ لوگ ضرور سنیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مجھے تلاش ہے ایسی محبت کی جو جنوری کی ٹھٹھرتی سردی میں جاڑے جیسی ہو، فروری کی خوشبو میں بسی شام جیسی ہو، مارچ کے رنگ برنگے پھول جیسی ہو، اپریل کی پرامید بہاروں جیسی ہو، مئی کی سیلونی اداس شاموں جیسی ہو، جون کی سلگتی بے چین دوپہروں جیسی ہو، جولائی کی بن برساتوں جیسی ہو، اگست کی حبس زدہ شاموں میں خوشگوار جونکے جیسی ہو، ستمبر کے محبت کے نام پر جان نثار ہونے والے وطن جیسی ہو، اکتوبر کے خزاں رسیدہ بکھرے پتوں جیسی ہو، نومبر کی راتوں کے دل فریب خوابوں جیسی ہو، دسمبر کی سرد چاندنی راتوں جیسی ہو، ہاں بس وہ میرے جیسی ہے۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی زرد فراق پہنے وہ تتلی کی مانند یہاں سے وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ دور سے آتی شہنائیوں کی مدھم آوازیں بارات کے آنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ رنگ برنگے کپڑوں میں کھلکھلاتی لڑکیاں دلہے کو دیکھنے کے لیے چھت کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ بھی اپنے فراک سنبھالتے چھت پر آئی، لیکن ایک تو قد چھوٹا ہونے اور دوسرا لڑکیوں کے دھکیلنے کے سبب وہ دلہا دیکھنے میں ناکام رہی تھی۔ دل برداشتہ ہوتے ہوئے وہ نیچے اتر آئی۔ چونکہ لڑکیاں چھت پر چڑھی ہوئی تھیں اور باقی خواتین بارات کے استقبال کے لیے شامیانے کی طرف جا چکی تھیں، سارا گھر خالی ہوا پڑا تھا۔ وہ بے دلی سے دلہن کے کمرے کی سمت بڑھ گئی جہاں پر بڑی باجی دلہن کے ساتھ موجود تھی۔ تمہارے بھائی نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ؟ ٹیشو پیپر سے ناک اور آنکھیں پونچھتی دلہن کے منہ سے بڑے بھیا کا ذکر اسے بڑا عجیب لگا تھا۔ تمہارے بھائی شہزاد نے ماموں سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کبھی بھی کمال بھائی کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ صدیقہ باجی نے بھیا کا دفاع کیا۔ وہ ایک دفعہ رشتہ لے کر تو آتے، میں کیسے بھی کر کے گھر والوں کو منا لیتی۔ دلہن نے ایک شکایتی نظر صدیقہ باجی پر ڈالی تھی۔ دیکھو خالدہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ باہر دروازے پر بارات آئی کھڑی ہے، کسی نے سن لیا تو طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ صدیقہ باجی دروازے کی سمت دیکھتے اسے چپ کروانے لگیں۔ ویسے بھی خالدہ کے حد سے جذباتی اور نڈر رویے نے انہیں پریشان کر ڈالا تھا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر تمہارے بھائی چاہتے۔ وہ چاہتے تو محبت میں رسوائی کبھی میرا مقدر نہ ٹھہرتی۔ خالدہ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میں ذرا بارات دیکھوں؟ صدیقہ باجی اس کی جذباتیت سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگر کوئی سن لیتا تو کیا کیا نہ باتیں بنتی۔ صدیقہ باجی اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ لفظ محبت پر اٹکی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ 6 سالہ غزل محبت کی میم سے بھی واقفیت نہ رکھتی تھی، مگر وہ اتنا جان گئی تھی کہ محبت ضرور کوئی ایسی قیمتی شے ہے جس کے نہ ہونے سے دلہن کو خوبصورت کپڑے اور قیمتی زیورات بھی خوش نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، میرے بھیا کے پاس خالدہ باجی کی محبت رہ گئی ہے۔ پیارے اللہ، بھیا یہاں آ جائیں اور ان کو محبت واپس کر دیں، پلیز انہیں یہاں بھیج دیجیے۔ بے شک وہ محبت سے ناواقف تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر دلہن کو محبت نہ ملی تو وہ یوں ہی روتی رہے گی، اور پھر رخصت ہونے تک وہ بار بار اللہ سے بھیا کے آنے کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن نہ بھیا کو آنا تھا اور نہ وہ آئے، یہاں تک کہ خالدہ باجی اپنے پیارے سے دلہے کے سنگ روتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ 6 سالہ غزل کو زندگی میں پہلی بار اپنے پیارے اللہ اور بھیا سے ایک ساتھ ایک شکوہ ہوا تھا۔ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ بھیا کو بھیج دیتے اور وہ خالدہ باجی کو ان کی محبت واپس کر دیتے؟ نہ جانے کتنی قیمتی ہوگی، دلہن نے خرید کر دی بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر واپس آ کے بھی نہ جانے کتنی دیر وہ اسی بات کو سوچتی رہی تھی۔ ہم شجر تھے، شجر ہی رہے، وہ موسم تھا بدلتا ہی گیا۔ گھر میں باجی صدیقہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ غزل کو تصویر میں نظر آتے پیارے سے فہد بہت پسند آئے تھے۔ اسے مسکراتے ہوئے نے اپنے بہنوئی ہونے کی سند عطا کر دی تھی۔ گھر بھر میں خوشگوار سی ہلچل چھائی ہوئی تھی۔ صفیہ باجی بھی اپنے 2 عدد بچوں ارحم اور ایمن سمیت کل سے آئی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ برسر روزگار سرکاری نوکری کرنے والا فہد سب کو ہی پسند آیا تھا۔ اگلے جمعہ کو لڑکے والوں نے منگنی کی رسم ادا کرنے آنا تھا۔ لڑکے والے تو نہ آئے، مگر ان سے پہلے صفیہ باجی کے جیٹھ اور جیٹھانی اپنے بڑے بیٹے کے لیے صدیقہ باجی کا رشتہ لے کر آ گئے۔
صدیقہ باجی جو کئی دنوں سے کمرہ بند کیے ہوئی تھی آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ امی تو ان کا مدعا سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے گھر دوں گی؟ امی کے لہجے میں کچھ غصہ اور کچھ غرور جھلک رہا تھا۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھے جس سے میرے بیٹے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے ہیں۔ زہر کھانے کی دھمکیاں دے رہی ہے ہمیں، ورنہ رشتہ تو شاید ہم بھی نہ لاتے۔ صفیہ باجی کی جٹھانی بھی کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئی تھی، اس لیے امی کے انداز میں انہیں جتایا تھا۔ اے بہن، زبان سنبھال کے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ اپنی بہن کا چھلا کروانے گئی تھی، کوئی پیار کی پتنگیں بڑھانے نہیں۔ امی نے ہاتھ چلاتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے بھی انہیں صدیقہ باجی پر بہت اعتبار تھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ ایک دفعہ صدیقہ باجی کو بلا لیں، اگر وہ یہی کہتی ہے تو ہم چپ چاپ واپس چلے جائیں گے۔ کب سے خاموش بیٹھے باجی کے جیٹ گویا ہوئے تھے۔ امی نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گورا۔ چوکھٹ پر کھڑی غزل بھاگ کر صدیقہ باجی کے کمرے میں آئی، جہاں وہ صفیہ باجی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پلیز باجی، امی کو منا لے، ورنہ وہ زہر کھا لے گا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ صدیقہ باجی مسلسل روئے جا رہی تھی اور غزل ایک بار پھر سے محبت لفظ پر الجھی کھڑی تھی۔ وہ 6 سالہ غزل نہیں بلکہ میٹرک پاس غزل تھی، اور بہت زیادہ نہ صحیح مگر محبت سے واقف ضرور ہو گئی تھی۔ اسے بے ساختہ خالہ سریا کی خالدہ باجی یاد آئیں۔ وہ بھی تو محبت کے لیے ہی رو رہی تھی۔ تبھی تن فن کرتی امی اندر آئی تھی۔ یہ رونا پیٹنا بند کرو اور جا کے بتا کہ تو ان کے بیٹے سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ وہ صدیقہ باجی کا ہاتھ پکڑتے انہیں سمجھاتی ہوئی لے جانے لگی تھی۔ مگر امی، صدیقہ باجی نے احتجاج کرنا چاہا اور مدد طلب نظروں سے صفیہ باجی کو دیکھا تھا۔ چپ کر کے جو کہا ہے وہ کر، ورنہ رات کو تیرا باپ اور بھائی آئے گا نا تو سب انہیں بتا دوں گی۔ تجھ سمیت تو اس کمینے کو بھی گولی مار دیں گے۔ غیرت مند ہے وہ۔ امی کی دھمکی پر وہ ایک پل کے لیے صدیقہ باجی کا دل دہل اٹھا تھا۔ کیا بھائی، کمال بھیا اور ابو ایسا ہی کر گزرے جیسا اماں نے کہا تھا؟ وہ چپ چاپ دل کے 100 ٹکڑے کرتی خاموشی سے سید کے گھر والوں کو منع کر رہی تھی، اور ان کے جانے کے بعد کمرہ بند ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے دن باجی روتی رہی اور وہ امی کے کٹھور چہرے کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں امی کے وہ دعوے کہاں گئے کہ وہ صدیقہ باجی سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگر سچ میں وہ پیار کرتی تو ان کے لیے اتنی بے رحم ثابت نہیں ہوتی۔ جب صدیقہ باجی کے دن مقرر دیے گئے تبھی کہیں سے بھیا کو خبر ہو گئی۔ وہ باجی کو سینے سے لگائے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کاش وہ ان سے ذکر کرتی اور غزل انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ خالدہ باجی کے بارے میں تو وہ باخبر تھے، اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کے ساتھ بے وفائی کیوں کرتے؟ 15 سالہ غزل جو ایک بات سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ محبت لڑکیوں کو کبھی راس نہیں آتی، اس لیے جتنا ہو وہ ان کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے چلتی رہیں۔ فاہد بھائی ایک اچھے شریک سفر ثابت ہوئے تھے۔ بظاہر امی نے ان کے لیے بہترین کا ہی انتخاب کیا تھا، پر دل کے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ قدموں میں ساری دنیا ڈیر ہو جائے مگر یہ پہلی کسک تو کسی تعویذ سا سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ کمال بھیا 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ غزل نے ان کے چہرے پر کبھی خالدہ باجی کے لیے کوئی جذبہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ خالدہ باجی صرف 2 سال ہی اپنی شادی نبھا سکی تھیں۔ مردہ بیٹے کو جنم دے کر وہ طلاق لے کر واپس آ گئی تھیں۔ غزل نے پہلی دفعہ کمال بھیا کو ان کے لیے اسٹینڈ لیتے دیکھا تھا۔ وہ امی کو منا کے خالہ کے گھر بھی لے کر گئے تھے۔ روکھے سے رہنے والے شہزاد بھائی نے بھی کافی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ غزل سے چھوٹی صلہ بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ بظاہر امی آ تو گئی تھیں مگر اپنے کنوارے خوبرو بیٹے کے لیے ایک طلاق یافتہ بہو انہیں ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ ویسے بھی وہ بیٹا تھا، بیٹی نہیں جسے زور زبردستی سے وہ دبا لیتی۔ وہ ڈالنے تو رشتہ گئی تھیں مگر کچھ بھی کہے بنا واپس پلٹ آئی تھیں۔ کمال بھیا کو ان کی خاموشی بے چین کر رہی تھی۔ دیکھو کمال، تمہارے کہنے پر میں چلی تو گئی پر میرا دل کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہا۔ امی نے بھیگے لہجے میں اپنی لاچاری ظاہر کی۔ کمال بھیا کو چپ بھی لگ گئی تھی۔ رات کو مشتاق صاحب نے والد ہونے کے ناطے انہیں سمجھایا تھا، صرف ایک سوال کا جواب دو کمال، اگر وہ کنواری ہوتی تو کیا اس کا رشتہ تمہیں دیتے؟ کیا تب بھی تم ان کے اونچے معیار پر پورا اترتے؟ سوال زہریلے ناگ تھے جنہوں نے کمال بھیا کی انا کو ڈسا تھا۔ وہ بلبلا اٹھے اور یوں بیچ میں انا آنے سے یہ کہانی پھر سے ادھوری رہ گئی تھی۔ محبت منفرد ہے، اسی لیے سارے کھیلوں میں جو ہارا پھر نہیں کھیلا، جو جیتا اس نے توبہ کی۔ غزل ان دنوں BA کر کے فارغ بیٹھی ہوئی تھی۔ فرصت کے لمحات میں اس کا سارا دھیان کوکنگ کی طرف تھا۔ وہ نت نئے پکوان پکا کے گھر والوں کے میدوں کا امتحان لے رہی تھی۔ کبھی بہت اچھا پکتا اور کبھی ہوٹل سے منگوانا پڑتا۔ البتہ صلہ کی عائش تھی، اسے غزل کے ہاتھ کے بنے چائنیز کھانے بہت پسند تھے۔ وہ آئے دن پکوا کے اپنے دوستوں میں اپنی دھاک بٹھواتی رہتی تھی۔ جب کبھی وہ خود نہ پکوا کے لے جاتی، اس کی چٹوری دوستیں خود ہی گھر آ دمکتی تھیں اور بیچاری غزل ان کی فرمائشیں پورے کرتے کرتے خوار ہو کر رہ جاتی تھی۔ غزل آپی، آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، قسم سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر نیت نہیں بھرتی۔ صلہ کی دوستیں چٹخارے برتی اس کی تعریف کیے جاتی تھیں۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں تم سب کو غائب کر دیتی، غزل چڑ کے کہتی، چونکہ وہ سب ڈھیٹوں کی طرح کھیکھی کیے جاتی۔ صلہ ڈھیٹ اور اس کی دوست سے ابن ڈھیٹ، غزل رائے قائم کرتی اور وہ سب اگنور۔
भैया मुझे लाइब्रेरी जाना है, आप ड्रॉप कर देंगे? निक सिक से तैयार कमाल भैया को अपने कमरे से बाहर आता देखकर उसने फरमाइश दागी थी। आए तो मुमकिन नहीं, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। कंधे पर बैग लटकाए हंसला की उंगली थामे भैया के पीछे आती शहला भाभी ने जवाब दिया था। गज़ल एक नज़र भैया को देखा जो इस पल ताबेदार शौहर बने खड़े थे। वो फ़रियाल को प्यार करती अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। कभी कभी वो सोचती थी अगर शहला भाभी की जगह खालदा बाजी यहाँ होते तो तब भी भैया यूँ ही चोरू के गुलाम बने फिरते। जवाब हमेशा नफ़ी में आता था, अरे गज़ल इधर आओ, तुम्हारी सास बात करना चाहती हैं। वो अपने कमरे में जा रही थी कि अम्मी ने आवाज़ लगाई थी। गज़ल धड़कता दिल लिए उनकी सिमत बढ़ गई थी। वो बातें करते हुए इतनी बार फारिस का जिक्र करती थी कि गज़ल की बेसाख्ता नसें उंगली में जगमग करती अंगूठी से चिपक कर रह जाती थी। फारिस के चचा पिछले 6 माह से सऊदी अरब गए हुए थे। मंगनी पर वीज़े में मसले की वजह से वो ना आ पाए थे। अब उनके आते ही दोनों घरानों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगी थी। बाजी सफ़िया और सतीका के साथ बाज़ार के चक्कर लगा लगा कर वो गंजक्कर बन चुकी थी। बाज़ार में जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती वो घर आके आमी सी लगती। गज़ल बुरी तरह छिटपिटाई हुई थी। उसे खुद से ज़्यादा फारिस का ध्यान रहता था। पता नहीं वो कैसे कपड़े पसंद करता होगा, मुझे किस तरह देखना चाहता होगा, कहीं पसंद ही ना आई तो। उसके खुद साख्ता वह मरूज पर थे। बेटा वो घर डिज़ाइन करता है, बीवी नहीं। कभी कभी सफ़िया बाजी चिढ़ते हुए कह देती थी, यही तो मसला है बाजी, ऐसे बंदे हर चीज़ में नफासत पसंद होते हैं, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ तो तुम 2 किलो पेंट मुँह पर मलने की बजाय चेहरा दुल्हा धिलाया ले जाना, बात ख़त्म। सदीका बाजी हल पेश करती चिढ़ते हुए बोली थी। लेकिन दुल्हन तो सजी संवरी अच्छी लगती है ना। उसके सामने अब तक की देखी सभी दुल्हनें घूमने लगी थी। दरअसल आप ऐसा कीजिएगा कि अपने हाथ से बनी कोई भी मज़ेदार डिश ले जाइएगा। देखिएगा भाई खाने में मसरूफ़ होकर आप पर तवज्जो ही नहीं देंगे। सिला की दोस्त से भी मशवरा देती, अगर वो नहीं देखेंगे तो इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इतने पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा, वो एक और नुक्ता उठाती। उफ़, सब बेसाख्ता कोर्स में कहती और यहाँ वहाँ खिसक लेती। अब बेचारी गज़ल क्या करती। सब ने मिल के फारिस का इमेज ही ऐसा बनाया था कि उसे लगता है पहले दिन ही इसी ढेर सारा लेक्चर सुनने को मिलेगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आन पहुँचा और मासूम और हमेशा सादा रहने वाली गज़ल सज सज के फारिस के संग रुखसत हो गई थी। सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि सब बखैर आफियत अंजाम पा गया था। वो अजब लड़की थी, उसको रास आता था सर्दियों के मौसम में खिड़कियाँ खुली रखना। बकिया नूर बने बड़े से शानदार घर में उसका इस्तकबाल बड़े जोशो खरोश से किया गया था। फारिस की माँ कई बार उसे खुद से लपटा कर उसकी पेशानी चूम चुकी थी। उसके साथ बैठे फारिस का मोबाइल फ़ोन गुनगुनाया और वो कॉल सुनने के लिए साइड पर हुआ और फिर बाहर निकल गया था। गज़ल औरतों में अकेली घेरी रह गई थी। फिर अचानक घर के अफराद एक एक करके खिसकना शुरू हो गए थे। औरतों में कुलबली सी मच गई थी, जिसे समझते हुए किसी ने उसे उठाया और फारिस के कमरे में छोड़कर चली गई थी। न जाने क्या हुआ था जो एकदम कह के मानत पड़ गए थे और फारिस समेत सभी अफराद कहाँ चले गए थे। परेशानी से गज़ल कमरे का जायज़ा लेने लगी थी। नफासत से सजा बड़ा सा कमरा फारिस के आला ज़ौक़ की गवाही दे रहा था। फारिस का ख्याल आते ही उसकी हथेलियाँ भीगने लगी थी और गुलाबी गाल कंदारी होने लगे थे। फारिस उसकी पहली मोहब्बत, जिसे घर वालों ने उसके लिए चुना था। अम्मी का फ़ैसला और गज़ल जानती थी उसके हक़ में कभी गलत साबित नहीं होना था। खटके की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा था। स्याह शेरवानी में फारिस दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उफ़, क्या सोचता होगा, मुझे बेड पर तो कम से कम बैठ जाना चाहिए था। खुद को कोसते वो बेड की सिमत बढ़ी, तभी फारिस ने हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींचा था। वो बेवसान होते उसके सीने से जा टकराई थी। धड़कनें बेतरतीब हुई थी। उसकी आंखों में देख ही ना पाई, वरना जान पाती उसकी तरफ उठी नज़र में कौन सा एहसास मौजज़न था। उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ पड़ा था। गज़ल ने पूछना मुनासिब न समझा। उसका शरीके सफ़र था, जहाँ चाहता ले जाता। वो भला सवाल करने वाली कौन होती थी। फारिस ने लॉन में लाकर उसे धकेलने के अंदाज में छोड़ा। वो तब भी ना चौंकी, हालांकि उसका अजीबोगरीब रवैया, सख्त गिरफ्त और जारियत चुकाने वाली चीज़ें थीं, मगर वो महसूस ही कब कर रही थी जो चौंकती। आज हिसाब बराबर चाचू। फारिस का लहजा ठठरता हुआ तो था। गज़ल तब भी ना चौंकी, यूं ही सर झुकाए खड़ी रही। हालांकि कदमों में लॉन की नरम घास नहीं, बल्कि बजरी और सीमेंट की सड़क थी। हाँ, कुछ सड़क जैसी ही थी। जैसा भाई था वैसी ही ये होगी, इसलिए ऐसों की जगह घर नहीं सड़क होती है, फारिस बोला था। लेकिन फारिस ये क्या बोला था। पहली दफ़ा गज़ल ने चौंक कर कोई ख़तरा या अनहोनी महसूस करके सर उठाया था। सामने फारिस खड़ा था, बिल्कुल सामने। वो घर के अंदर था। यह हैरत की बात नहीं थी, बल्कि हैरान कुन तो ये था कि उसके सामने गज़ल खड़ी थी, गेट के बाहर, यानी घर से बाहर। इतना हैरान क्यों हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं समझा देता हूँ। उसने एक तरफ खड़े अरसलान का हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया था। ये चाचू हैं मेरे। 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात पता चला उनकी दुल्हन तुम्हारे भाई की महबूबा थी।
وہ بالکل سامنے کھڑا لفظوں اور نظروں سے تیر برسا رہا تھا، یہ دیکھے بنا کہ مقابل مجرم ہے بھی یا نہیں۔ غزل نے ذرا سی پتھر ہوئی نظروں کو زحمت دی، صرف ذرا سی جنبش پر دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ سامنے خالدہ باجی کا دلہا کھڑا تھا، جس کی ہتھیلی پر لگی مہندی غزل کو بڑی عجیب لگی تھی۔ اس کے پاس کھڑی سرخ آگ سی مہندی ہی دیکھتی رہ گئی تھی، اور اتنے سالوں بعد اس مہندی کی آگ غزل کے ارد گرد دہکتی ہوئی اسے خواب کرنے پر تلی تھی۔ فارس کیا بچپنا ہے، غزل کو اندر آنے دو۔ فارس کی ماں آگے بڑھی تھی۔ بچپنا تو کبھی دکھایا ہی نہیں امی، کیونکہ بچپن تو باپ جیسے چچا کے آنسوؤں کو پوروں پر چنتے گزر گیا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ غزل پر ڈالی تھی۔ آج تو آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ یہ بھی دیکھیں ان کی کریح صورتیں دکھتی کیسی ہیں۔ دفع ہو جاؤ اور جا کے بتاؤ اپنے غیرت مند بھائی کو کہ جب عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو روح کیسے زخموں سے چور ہوتی ہے، جسم کیسے مٹی کا ڈھیر بنتا ہے۔ بتاؤ اسے کہ جب اپنی ہی قبر پر پھول چڑھانے پڑتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ فارس نے اس کے منہ پر گیٹ بند کر دیا تھا۔ اگر وہ گیٹ کے درمیان میں بھی کھڑی ہوتی تو وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کر لیا تم نے اپنے ساتھ؟ رضوان جہاں بیٹے کے دکھ پر تڑپ اٹھے تھے۔ اچھا ہوا آج ہی پتہ چل گیا اس کی اصلیت، ورنہ کل پچھتاوا دگنا ہوتا۔ گیٹ سے پشت ٹکائے، دو آنسو گال پر لڑک آئے تھے۔ میرا دعویٰ کتنا غلط نکلا چاچو، کیا آپ کی بربادی کے ذمہ دار کو میں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا ہوں؟ میں تو اس سے گلے ملتا رہا اور خبر بھی نہ ہوئی۔ اضطراری کیفیات میں گھرا وہ خود پر ہنسا تھا، عجیب سی ہنسی۔ کم از کم اتنی اجازت دے دو کہ میں اسے گھر چھوڑاؤں۔ رضوان جہاں نے مضبوط اعصاب کے مالک بیٹے کو لڑکھڑاتے دیکھا تو ہتھیار پھینک کر بے بسی سے اجازت چاہی تھی۔ بڑے خود غرض لوگ ہیں بابا، انہیں یہ موسم کچھ نہیں کہتے، بگڑتا تو ہمارا ہے، گھر بھی اور دل بھی۔ عشرت جہاں روتی ہوئی اندر بھاگ گئی تھی۔ کونے کھدروں سے جھانکتے مہمانوں نے مکمل تماشا دیکھا تھا، بڑا ہی لطف لیا تھا۔ کاش چاچو آپ رشتہ ہونے سے پہلے آ جاتے، میں اتنا رسوا نہ ہوتا۔ وہ مہمانوں پر نظریں جمائے بولا۔ اسلان واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ کاش وہ واپس ہی نہ آئے ہوتے، کمال سے ملے ہی نہ ہوتے۔ اگر مل ہی لیے تھے تو فارس کو نہ بتاتے، کم از کم یہ نہ ہوتا جو اب ہوا تھا۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی طوفانی بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے سے گیٹ کے پاس بیٹھی بھیگ رہی تھی۔ رضوان جہاں 2 دفعہ آ کر گھر چھوڑنے کی آفر کر چکے تھے، مگر وہ ہر بار نفی میں سر ہلاتے ان کی امیدوں کو توڑ چکی تھی۔ اسے بادل کے گرجنے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، مگر آج جو بجلی اس کے حواسوں پر گری تھی اس کے سامنے آسمانی بجلی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے اسے یوں لاوارثوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر مجبوراً عشرت جہاں نے کمال کو فون کر دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں بھیگنے سے غزل کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ کمال کی گاڑی گیٹ کے پاس رکی تھی اور وہ چھتری تانے غزل کے پاس پنجوں کے بل لا بیٹھے تھے۔ کھڑکی کے پاس سے جھانکتے فارس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ بس اتنا ہی دم تھا، اتنی ہی وفا تھی تم میں۔ تنفر زدہ سا کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ زندگی نے یہ کیسے کروٹ لی تھی؟ کل تک وہ کتنا خوش تھا اور آج… گھر چلو غزل، کمال نے اجڑی ہوئی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانا چاہتی ہوں بھیا، پر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ عجیب کھویا کھویا سا لہجہ تھا۔ کمال کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں گھر لے جانے آیا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے نکاح سے پہلے تک آپ کے آنے کی دعا مانگی تھی، پر قبول ہی نہیں ہوئی، میری دعا رد ہو گئی تھی۔ اس نے مہندی سے رنگی ہتھیلی کو گورا تھا۔ لیکن وہ دعا اس دن مانگی تھی، باخدا آج میں نے آپ کے آنے کی ہرگز دعا نہیں مانگی تھی۔ آپ اگر اس دن آ جاتے تو آج آپ کو آنا ہی نہ پڑتا۔ کمال کی نسیں بے ساختہ شرم سے چکی تھیں۔ اس دن سب سمیٹ لیتے تو آج کچھ بکھرتا ہی نہیں۔ اس نے کمال کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا تھا، جہاں موجود کھیولا چند لمحے پہلے غائب ہوا تھا۔ اٹھو غزل، یقین رکھو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ کمال نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا تھا۔ اس دن کرتے، اس دن نکل لیتے تو شاید میں بارش میں بھیگتی گیٹ کھلنے کا انتظار نہ کر رہی ہوتی، وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی بے رخی سے بولی۔ کمال جذبر ہو کے رہ گئے تھے۔ پلیز بھیا چلے جائیں یہاں سے، آپ کی بدولت میرا دعاؤں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، مگر آج نہیں۔ آج اللہ کو میری سننے کے لیے پہلے آسمان پر آنا ہی ہوگا، پھر چاہے وہ مجھ پر ہر در بند کر دے، مگر یہ در اسے کھولنا ہی ہوگا۔ اس نے برستے آسمان سے آنکھیں چار کی تھیں، دھند کے پار بے بسی میں لپٹی ہوئی خاموش التجا بھیجی تھی۔ یقین تھا وہ سن لے گا، سن ہی لے گا۔ جو کچھ یہاں دیکھا اور سنا اس کا پردہ اب میرے نہیں اپنے لیے رکھیں گے۔ اس نے غلط نظر بھی کمال پر نہ ڈالی تھی، نظریں تو کھڑکی سے چپکی رہ گئی تھیں۔ گھر سے بار بار شہلا کی کال آ رہی تھی، وہ سبھی کو بتائے بھی نہ آئے تھے۔ انہوں نے شفقت سے غزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور پلٹ گئے تھے۔ ویسے بھی بیاہی بیٹیوں اور بہنوں پر زور زبردستی کا حق والدین انہیں کسی کے سنگ رخصت کر کے کھو دیتے ہیں۔ پلیز فارس میرا یقین نہ توڑیے گا۔ کھڑکی کے ہلتے پردوں پر نظر ٹکائے وہ التجائیہ ہوئی تھی۔ کچھ تو ترس کھاؤ فارس اس پر۔ عشرت جہاں اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔
اس پر ترس کھانے والے آ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پیٹ موڑتا وہ بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا تھا۔ 2 دفعہ کہا تھا اندر آنے کے لیے، پر وہ نہیں آئی۔ جب گھر میں آنے کے لیے اسے تمہاری اجازت درکار ہے تو پھر واپسی کے لیے اس کے پاس کشتیاں ہی کہاں بچتی ہیں؟ عشاء جہاں کہہ کر پلٹ گئی۔ اس دفعہ چاہ کے بھی وہ نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ اس کا یقین ٹوٹا نہیں تھا۔ گیٹ کھل گیا تھا اور آنے والا فارس تھا۔ غزل یوں مطمئن ہوئی جیسے اسی لمحے کا اسے انتظار تھا۔ بڑی ڈھیٹ ثابت نہیں ہوئی تم؟ یوں بارش میں بھیگ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ کہ بہت وفادار ہو؟ غلط فہمی ہے تمہاری بی بی۔ فارس ایک دفعہ سام پر تو بھروسہ کر سکتا ہے مگر تم پر نہیں، ہرگز نہیں۔ تم یہاں ایک رات بیٹھو یا ساری عمر، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ طنز کے تیر برساتا اسے 2 کوڑی کا کر رہا تھا۔ غزل کے چہرے پر دھیمی سی مسکان کھلی تھی۔ فارس بری طرح چونکا، تھکا ہوا نڈھال چہرہ، غم کی شدت اور رونے کے سبب سوجی ہوئی آنکھیں، مٹا مٹا میک اپ اور اس پر ستم سوگوار ہنسی۔ فارس تو سر عام لٹ گیا تھا۔ دل پر ایسی واردات ہوئی کہ وہ تل ملا کر رہ گیا تھا۔ تل ملانا بنتا بھی تھا، فرق پڑتا ہے، تبھی تو آپ رات کے اس پہر برستی بارش میں میرے روبرو کھڑے ہیں۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ فارس کی انا پر کسی تازیانے سے کم نہیں لگے تھے۔ بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری زندگی، وہ آگاہ کرتا گیٹ بند کیے بنا واپس پلٹ گیا تھا۔ غزل اتنی تیزی سے اندر داخل ہوئی جیسے وہ ارادہ ہی بدل ڈالے گا۔ کھڑکی بند کرتے عشرت جہاں نے سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں، اور ڈریسنگ روم سے بھیگا لباس بدل کر آئی تھی۔ سارے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے فارس نے گہری نظروں سے اس کا کپ کپانا ملاحظہ کیا تھا۔ وہ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی فارس کی نظروں سے بے خبر تھی۔ ہوش تب آیا جب اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بدحواسی میں ٹاول ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا۔ اس کے کپ کپاتے وجود کو خود میں بری طرح بھینجے ہوئے تھا۔ غزل کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ وہ احتجاج بھی نہ کر پائی تھی، یا شاید کرنا ہی نہ چاہتی تھی۔ کہا تھا نا بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔ اسے بیڈ پر دھکیلتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ غزل نے زور سے آنکھیں میچی۔ کچھ لمحے بیتے اور دوپٹہ گلے سے سرکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تمہاری سانسوں کو مشکل کر دوں گا تمہارے لیے۔ اس کے کانپتے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے انداز میں، عمل میں اتنی جارحیت تھی کہ غزل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی تو اس نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے فارس کو خود سے پرے دھکیلا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں سلگتی لکڑیوں کی کڑواہٹ اتر آئی تھی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے یہاں نہیں لایا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتا، لب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اتنی سختی سے جکڑا تھا کہ وہ صرف پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ فارس کے اندر تنفر سر اٹھانے لگا تھا۔ نتیجتاً اس کی گرفت سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کا نصیب تھا۔ غزل نے سبھی آنسوؤں کو اندر اتارا تھا۔ وہ فارس کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ گئی تھی، جس سے اسے من بھر کر کھیلا، اور جب طلب پوری ہو گئی تو بیڈ سے نیچے دھکیل دیا تھا۔ غزل کے اندر سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، جس کی کرچیاں باقی ماندہ راتوں سے رلاتی رہیں، اور وہ بے خبر پرسکون نیند سوتا رہا۔ شاید یخ ٹھنڈے فرش پر صبح کے قریب کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ خود میں سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ فارس کی جب آنکھ کھلی تو اسے بیڈ پر نہ دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ نظریں جب ٹھنڈے فرش پر سکڑے سمٹے وجود پر پڑیں تو اسے ندامت نے آن گرا تھا۔ اس نے جھک کر غزل کو باہوں میں بھرا اور بیڈ پر احتیاط سے لٹا کر اس پر کمبل درست کیا تھا۔ اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے فارس کو بے چین کیے دے رہے تھے۔ وہ لبوں سے ان قطرہ قطرہ آنسوؤں کو چننے لگا تھا۔ خود پر سے ہر اختیار کھوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبتوں کی عدت سے چومنے لگا تھا۔ ان لبوں پر رات اس نے کتنا ستم ڈھایا تھا۔ فارس نے ہر جانے کے طور پر انہیں دھیرے سے کئی بار لبوں سے چھوا تھا۔ غزل کسمسانے لگی تھی۔ فارس ہوش میں آتے اس سے دور ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں اندر آ جاؤں چاچو؟ وہ دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ اسلان نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ ہر احساس فارس سے چھپانا چاہتے ہوں۔ آپ رات بھر سوئے نہیں؟ اسلان جس سوال سے بچنا چاہتے تھے وہ وہی کر رہا تھا۔ کل رات نیند کیسے آئی تھی؟ الٹا ارسلان اس سے پوچھنے لگے۔ فارس نے گہری آہ بھری اور کھڑکی کے دونوں پٹوا کر دیے تھے۔ بے ساختہ خیال ٹھٹھرتی ہوئی غزل کا آیا۔ رات ہوئی بارش نے چپکے سے سردیوں کی دہلیز پر دستک دے کر اسے جگا دیا تھا۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر پردے برابر کیے تھے۔ من میں لگی آگ اس طرح ختم ہو تو شاید میرے اندر ایک چنگاری بھی نہ بجھتی۔ انہوں نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہر بار ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں صرف قدرت کو ہمارا امتحان مطلوب ہے؟ جن کی پرچھائیوں تک سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں وہی کیوں ہمارا ضبط آزمانے چلے آتے ہیں؟ اس سے اپنی جوانی رول دی ایک ناقدری عورت کے لیے۔ اس کا کیا بگڑا؟ اسے تو ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ نقصان صرف ہم نے اٹھایا، جو گوایا وہ ہم نے گوایا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہونے لگی تھی۔ ارسلان کو لگا ان کے وجود کی ساری تھکن فارس میں سرایت کر گئی ہو۔
ساری غلطی اسی کی نہیں تھی، میں بھی قصوروار تھا۔ اس نے کم عمری میں محبت کی تھی جسے وہ سنبھال نہیں پائی تھی۔ 16 سال کی تھی جب میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ محبت کرنا تو جانتی تھی، مگر دل ٹوٹنے پر خود کو کیسے سنبھالتے ہیں بس یہی معلوم نہیں تھا اسے۔ میں چاہتا تو اسے سنبھال سکتا تھا، لیکن پہلی رات اس کے منہ سے کسی اور کا ذکر سن کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ پھر جو غصے میں غلط ہوا اس سے کہیں زیادہ میرا قصور تھا۔ زخم تازہ تھا، بھرتے بھرتے بھرتا، مگر میں نے وقت ہی نہیں دیا۔ پھر جس دن اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا، مجھے لگا اس نے جان بوجھ کر میرے بچے کو ختم کیا ہے۔ اسلان چاچو نے سر دبا بھری تھی، اب آہیں ہی بڑھ سکتے تھے۔ حالانکہ اس میں تبدیلی میں نے خود نوٹ کی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن میری نفرت اسے پھر اس شخص کے پاس لے گئی۔ اگر میں چاہتا تو جو ہوا اس طرح سے نہ ہوتا۔ اسلان چاچو اپنا محاسبہ کر رہے تھے، جو کسی حد تک صحیح بھی تھا۔ فارس نے سر جھٹکا تھا، جو عورت گھر بسانا ہی نہ چاہے اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ فارس تلخ ہوا۔ اسلان چاچو نے نفی میں سر ہلایا۔ یہی تو میری غلطی۔ بہت بعد میں جا کر معلوم ہوا تھا فارس کہ جو میں دیکھ اور سمجھ رہا تھا وہ سکے کا ایک رخ تھا۔ اس کی خاموشی، میری پرواہ کرنا، یہ سب مجھے دکھائی ہی نہ دیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور یہی سوچ ہر احساس پر غالب آ گئی۔ وہ بھی کہاں تک برداشت کرتی۔ بس پھر ہم دونوں میں ٹھن گئی، اور اس نے وہی کیا جو ان حالات میں اسے بہتر لگا۔ نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ فارس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کاش ارسلان وقت پر سنبھل جاتے۔ صرف ایک محبت کے سوا اس نے کوئی خطا تو نہ کی تھی۔ وہ تو ہر ممکن طریقے سے نبھانا چاہتی تھی، اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی، مگر وہ ماضی میں الجھے رہے۔ مرد کیوں عورت کا ماضی فراموش نہیں کر پاتا؟ اپنی محبت کے قصے تو وہ مزے لے کر اپنی بیوی کو سناتا ہے، مگر اس کے منہ سے کسی غیر کا نام تک برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ کھلا تضاد آج بھی کتنے ہی گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا تھا۔ میں بتاؤں فرق ناز ہے جو ہے مجھ میں اور تجھ میں۔ میری زندگی تلا تم، تیری زندگی کنارہ۔ کوئی اے شکیل دیکھے یہ جنون تو کیا ہے، کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا۔ فارس نے اپنے کہے کے مطابق غزل کی اپنے گھر میں حیثیت تعین کر دی تھی۔ اسے ملازمہ کا درجہ دیا تھا جو اس نے بخوشی قبول کیا تھا۔ کمال بھیا نے گھر جا کے نہ جانے کیا کہا تھا کہ ادھر سے مکمل خاموشی تھی۔ غزل سارے دن خود کو گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی، عشرت جہاں کے دل سے ہو اٹھتی۔ کتنے ارمانوں سے اسے بھیا کر لائیں تھی، اور اب یہ عالم تھا کہ اس سے نظر بھی نہ ملا پاتی تھی۔ غزل کی ویران زندگی دیکھ کر وہ خود کو کوستی تھی۔ اسلان نے جب اپنا بچہ کھویا تو انہوں نے 10 سالہ فارس کو ان کے قریب تر کر دیا۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب اپنے چاچو کے اتنے قریب ہو گیا کہ ان کی ذات کی پرتیں کھولتا، ان کی روح تک میں اترتا چلا گیا۔ وہ اسلان کے ماضی کو لے کر اتنی نفرت اپنے اندر دبائے ہوئے تھا، عشرت جہاں کو بنک تک نہ پڑی تھی، اور آج سب جان کر بھی وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو لگا دوں؟ انہیں سوچو کہ گرداب میں غسل کی آواز کھینچ کر لائی تھی۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ اس کی سونی کلائیاں دیکھتی رہ گئی تھی۔ غزل کا یہی معمول تھا، ایک لگی بندی روٹین، اور فارس وہ دن بھر گھر سے غائب رہتا، گھر آ کے بھی وہ اپنے سامنے آفس کا کام پھیلائے رکھتا۔ اس نے بھی شاید فرار کی راہ تلاش کر لی تھی۔ کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آئی تو فارس اپنے سامنے چارٹ پھیلائے مختلف لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا، اپنے پروفیشن میں ماہر، اور زندگی۔ فرش پر اپنا بستر سیٹ کرتی غزل کے وجود کو سنجیدگی پوری طرح اپنے لپیٹے میں لیے ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ یہیں سو رہی تھی۔ بیڈ پر فارس نے اسے بلایا نہیں، اور خود سے اس نے بھی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ ان دنوں طبیعت عجب سی ہو رہی تھی، وجہ جان کے بھی وہ نظریں چرائے ہوئے تھی۔ عشرت جہاں یہ تبدیلی نوٹ کر چکی تھی، غزل نے اتنے عام سے لہجے میں اقرار کیا کہ وہ اس کی بے رونقی دیکھ کر نئے سرے سے دکھ میں گر گئی تھی۔ البتہ فارس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، اگر پڑا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ فارس کی طرف سے کروٹ بدل گئی تھی۔ باقی آنسو نہ جانے کیوں اس سب کے عادی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ آفس کا کام سمیٹ کر تکیہ درست کرتے ہوئے فارس کی نظر اس کی پشت پر ٹھہر گئی تھی۔ ٹھہرے پانیوں سی لڑکی کے وجود پر کائی جمنے لگی تھی۔ وہ آج بھی اس پل کی گرفت میں حیران کھڑا تھا جب غزل کو گیٹ کے باہر جمے دیکھا تھا۔ کیا یہ رشتہ اتنا اہم تھا کہ اس سے کمال کو واپس بھیج دیا تھا، یا پھر دل اچڑنے کا یہ کوئی نیا طریقہ تھا؟ خیر جو بھی تھا، وہ غزل کا ضبط آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا۔ پہلی شب کی بے اختیاری کے بعد اس نے غزل کی سمت دوبارہ پیش قدمی نہیں کی تھی۔ زندگی کے بارے میں اس نے ایسے تو نہیں سوچا تھا، وہ تو اسلام چاچو سے یکسر مختلف زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ہاتھ کیا آیا؟ وہی پچھتاوے۔ صبح ناشتہ کر کے وہ آفس بیگ اٹھائے باہر آیا تو غزل جوتوں سے بے نیاز گودا چماتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے فرش ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فارس پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ وہ اس کی کنڈیشن سے واقف تھا، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ بے ساختہ نظر نیلے پڑتے پیروں پر پڑی تھی۔ موزے اور شوز کے باوجود بھی اس کے پیر سردی محسوس کر رہے تھے،
اور ایک وہ تھی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں گرا وہ لب بینچتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ عبور کر گیا تھا۔ غزل نے ایک تھکی تھکی سانس خارج کی تھی۔ کئی دنوں سے فارس کا رویہ ایسا ہی تھا، اس کے پاس ٹھہرنا، کچھ کہنے کی کوشش کرنا اور بنا ایک لفظ کہے گزر جاتا تھا۔ سفری زیست میں چلتے چلتے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، بے تحاشا چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ فرشت ہو کر اندر آئی تو عشرت جہاں نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارے گھر سے فون ہے، بات کر لو۔ وہ فون سے تھماتی خود اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیلو، اس نے سارے وجود کی توانائی صرف کر کے آواز نکالی تھی۔ خود کی ہی آواز آج کل پرائی معلوم ہوتی تھی۔ غزل، میری بچی کیسی ہو؟ دوسری طرف امی تھیں۔ آپ کیسی ہیں اور گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ اپنی خیریت گول کر گئی تھی۔ جھوٹ بولنا آتا نہیں تھا اور سچ نہایت تلخ اور تکلیف دہ تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کیسے فارس کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ امی کی آواز پست تھی۔ غزل چہرے پر افسردہ مسکان کھلی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی، غلطیوں کا تو انبار جمع تھا۔ غلطیاں سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ امی، میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ میں سب ٹھیک کر پاؤں۔ وہ بجھے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کا کرب شاید امی سے برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے فون کاٹ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر غزل ہاتھ میں ریسیور لیے ساکت بیٹھی رہی تھی۔ کھڑی ہوئی تو زور کا چکر آیا تھا۔ اندر آتے فارس کی نظر اس پر جمی تھی۔ اسے فرش کی طرف گرتا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ کانپتا وجود بخار سے دہک کر انگارہ بنا ہوا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ باہر آتے عشرت جہاں نے آگے بڑھ کر فارس سے پوچھا تھا۔ آپ ڈاکٹر کو کال کریں، بہت تیز بخار ہے اسے۔ وہ غزل کو بازو میں اٹھائے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ وہ گھر پر اپنی ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر کے دعائیں تجویز کر کے گیا تھا۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ وہ جس دور سے گزر رہی تھی اس میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ ذرا سی کوتاہی ماں بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ بخار کم ہونے کی صورت میں غزل کو انجیکشن لگانا تھا۔ ہاتھ میں سرنج پکڑے فارس نے ایک نظر اس کے کملائے زر چہرے کو دیکھا، اسے پری سرنج کو سائڈ پر رکھا اور فون اٹھا کے آفس آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ غزل مدہوش سی پڑی تھی۔ عشرت جہاں سوپ رکھ کر گئی تھی، فارس نے اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنی ٹیک فراہم کی اور گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے سوپ پلانے لگا تھا۔ گرم سوپ نے معدے میں اتر کر توانائی فراہم کی تو غزل کو احساس ہوا کہ وہ فارس کے بہت قریب بیٹھی ہے، بلکہ اسی کے سہارے نیم دراز ہے۔ وہ سمٹ کر قدرے فاصلے پر ہوئی تھی۔ وہ اس التفات کی توقع کب رکھتی تھی؟ باؤل سائڈ پر رکھتے فارس نے گہری نظروں سے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ سردی سے کامتی وہ بیڈ سے اترنے کو پر تول رہی تھی۔ فارس کو نہ جانے کیوں ناگوار گزرا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے غزل کو قریب کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ یہ شرم و حیا ہے یا گریز؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ غزل کے حلق میں نمی گلی تھی۔ فارس نے بغور تاثرات نوٹ کیے تھے۔ وہ کسی بھی پل رونے کو تیار تھی۔ انداز ایسا تھا کہ فارس کے چھوڑتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کیوں فارس کو برا لگ رہا تھا، بے حد برا۔ مجھ سے دور نہ ہوا کرو غزل، بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا محترم کو؟ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ روتے ہوئے غزل اس کے فراق سینے سے آ لگی تھی۔ خود سپردگی کی ادا فارس کو بے حد بھائی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھک گیا تھا۔ آج گرفت میں سختی تھی نہ جارحت۔ غزل نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی تھی۔ عشرت جہاں نے کہا تھا، غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی فارس سا مہرباں اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی پناہوں میں گلابی پڑتی اس کی شدت سختی غزل ان کی بات پر ایمان لے آئی تھی۔ آج کی شام بڑی چمکیلی سی تھی۔ کئی دنوں سے دھند کی لپیٹ میں بے بس سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتے وہ بالکنی میں نکل آئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ فارس نہ جانے کب پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا فکر میں ڈوبا لہجہ غزل کو خوش کر گیا تھا، بے انتہا خوش۔ تم نہائی کیوں؟ فارس کو تشویش ہوئی۔ غزل کی نظر حیا سے جھک گئی تھی۔ آپ کی وجہ سے، وہ اتنے دھیمے سے بولی کہ فارس پر مشکل سن پایا تھا۔ لبوں پر شریر سی مسکان کھلی تھی۔ پھر میری وجہ سے تمہیں یہ انجیکشن بھی لگوانا پڑے گا۔ اسے ہاتھ میں پکڑی سرنج سے چند قطرے محلول کے ٹپکائے تھے۔ نہیں، خوف سے وہ بول بھی نہ پائی تھی۔ فارس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سلیوز چڑھا کر انجیکشن لگا دیا تھا۔ غزل نے مضبوطی سے فارس کے شانے کو مٹھی میں جکڑا۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ سب غلط کر کے بھی خود کو حق بجانب سمجھتا ہے، احساس ہونے پر پیش رفت بھی کرتا ہے۔ یہی فارس نے کیا تھا۔ کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی تھی۔ اسے عمل سے غزل کو معتبر کیا تھا۔ وہ ایک قدم بڑھا تھا تو غزل 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ جانتی تھی انا کی دیواریں سوائے نقصان کے اسے کچھ نہیں دیں گی۔ کم از کم دوسروں کی زندگیوں سے اسے یہی تجربہ حاصل کیا تھا۔ ارسلان چاچو واپس سعودی عرب جا چکے تھے۔ انہیں زندگی یوں ہی تنہا گزارنی تھی، یہ طے شدہ بات تھی۔ وہ خالدہ باجی سے بے پناہ محبت کے باوجود انہیں اعتماد اور سہارا نہیں دے پائے تھے۔ شک کی دیمک نے ان کے آشیانے کو اجاڑ ڈالا تھا، جس کا قلق انہیں تعمر رہنا تھا۔
خالدہ باجی سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سچائی کی بنیاد پر اپنے رشتے کو استوار کرنا چاہا، مگر ارسلان چاچو کا ظرف اتنا چھوٹا نکلا کہ وہ ان کی خطا معاف ہی نہ کر پائے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے ضد میں آ کر پھر انہیں منزلوں کی طرف قدم بڑھا دیا جہاں صرف سفر کی تھکن ہی ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ رہا کمال بھیا تو اس ساری کہانی میں ان کی شخصیت الجھن کا شکار رہی۔ وہ محبت تو کر گئے مگر اپنی انا کو نہ سلا پائے۔ شہزاد کے انکار نے ان کی مردانگی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ محبتوں سے گدی خالدہ کو خار پر گھسیٹ لائی۔ وہ کان کے کچے تھے اور دوسروں کی سن کر عمل کرتے، یہی وجہ تھی کہ جذباتیات میں بہہ کر وہ خالدہ سے اپنی راہیں جدا کر بیٹھے۔ قسمت شاید ان پر مہربان رہی تھی، اس لیے خالدہ کو پانے کا دوسرا موقع ان کے ہاتھ لگا، مگر قوت ارادہ کی کمی کے سبب وہ ڈٹ نہ پائے اور دوسروں کے ہاتھوں معمول بنتے چلے گئے۔ شہلا بابی فطرتاً حاکمانہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کم صورت تھی مگر کمال بھیا کی جو شخصیت کے بدولت وہ ہر منظر پر چھاتی چلی گئیں۔ ایک خوبصورت اوپر سے کاٹ کا الو، انہیں مزید کیا چاہیے تھا شوہر میں؟ البتہ غزل نے جس وجود سے حوصلہ اور استقامت سیکھی تھی وہ صدیقہ باجی تھی، وہی صدیقہ باجی جنہوں نے امی کے فیصلے پر سر جھکایا تھا، محبت کو خاندان کی عزت پر قربان کر دیا تھا۔ کیا مشکلیں ان کی زندگی میں نہیں آئیں تھیں؟ کیا انہیں پلٹنے کا موقع نہیں ملا تھا؟ 8 سال سید ان کے منتظر تھے۔ سید کی سونی زندگی انہیں ویران کیے رکھتی تھی، محبت کا غم ان کی مسکراہٹ کو بھگوئے رکھتا تھا، مگر وہ جانتی تھی عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نصیب کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا ایک غلط قدم نہ جانے کتنی نسلوں سے سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیتا۔ وہ عورت ہی کیا جو من نہ مار سکے، امی اکثر کہتی تھیں، اور صدیقہ باجی نے ان کی بات پلو سے باندھ لی تھی۔ انہوں نے من مارا تھا اور اللہ نے انہیں سب کی نظروں میں سرخرو کر دیا تھا۔ 3 عدد پیارے بیٹوں نے ان کی ہستی کو تفاخر کا احساس بخشا تھا۔ فہد بھائی تو ان کے دیوانے تھے، بھلا ایک عورت کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے 8 سال بعد سید کو فون کیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سید، ہو سکے تو اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا کے تم بھی پرسکون ہو جاؤ، میری واپسی کی امید چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ سید نے ان کا مان نہیں توڑا تھا، شادی کر کے انہوں نے گھر والوں کو خوش کر دیا تھا۔ صدیقہ باجی کے چہرے پر ہمہ وقت اتنا سکون رہتا جو ان کے چہرے کو الوہی سی چمک بخشتا تھا، وہی سکون جس سے کمال بھیا، خالدہ باجی اور ارسلان چاچو بے فیض رہے تھے۔ اس نال یاری کدی نہ کریے جس نوں اپنے تے غرور ہوئے، ماں باپ نوں برا کدی نہ کہیے چاہے لکھ انہاں دا قصور ہوئے، راہ چلدے نوں دل نہ دیویے چاہے لکھ چہرے تے نور ہوئے، او بھلیا دوستی صرف اوتھے کری جتھے دوستی نبھاون دا دستور ہوئے۔ فارس کے کپڑے ہینگ کر کے وہ بالکنی کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ حسب معمول وہ آفس کا کام سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ غزل کو صرف اس کی مصروفیات سے بھی پیار ہو چلا تھا، شاید پاگل تھی وہ، خود پر کمبل درست کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی اور مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ یہ مسکراہٹ اب اس کے چہرے کا خاصہ ہو چلی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ میرے بنا ہی سونے چلی تھی، اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتا وہ شکوہ کر رہا تھا۔ آپ مصروف تھے، غزل نے پیار سے جتایا۔ مصروف تھا مگر تم سے بے خبر نہیں۔ فارس کا خمار آلود لہجہ اس کے حواس مختل کرنے لگا تھا۔ صبح تیار رہنا، آفس سے واپسی پر تمہارے گھر چلیں گے۔ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتا وہ غزل کے دامن میں دنیا جہان کی خوشیاں ڈال گیا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اسے گھر لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ غزل کی استقامت رنگ لائی تھی۔ میں وہاں رات ٹھہروں گی، غزل نے لاڈ سے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، رات ٹھہرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپسی ساتھ ہی ہوگی، فارس کے بے لچک حتمی لہجے میں کہا تھا۔ غزل کو اس کے انکار پر بھی پیار آیا تھا، وہ ایسا ہی تھا، حق جتاتا، اس کا خیال رکھتا۔ کیوں؟ غزل نے مصنوعی خفگی سے گورا تھا۔ سارا قصور تمہارا ہے، 6 ماہ سے ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوئی، اب عادت ہی نہیں تمہارے بنا رہنے کی، وہ بیچارگی سے کہتا، سارا الزام اس پر در گیا تھا۔ اور کوئی حکم؟ لاڈ سے اس کے گرد بازو مائل کرتی وہ اسے بے خود کر گئی تھی۔ اس ساری کہانی میں غزل فارس کے کردار سے یہی نتیجہ اخذ کر پائی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ اس کی سنگت میں رہ کر جو کسی نہ کسی ذہنی یا جذباتی کشمکش کا شکار ہوں، انسان اثر ضرور لیتا ہے، اور یہی اثر فارس پر ہوا تھا۔ ارسلان کو کمال سے نفرت تھی، وہی نفرت فارس میں ٹرانسفر ہوئی۔ وہ خالدہ کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کی تڑپ فارس کے دل میں خالدہ کے لیے نفرت و بیزاری بھر گئی تھی۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ناپسند کو بھی اپناتے ہیں اور موقع ملنے پر تیسرے فریق پر سب بنڈیل دیتے ہیں۔ فارس کو یہ موقع غزل کی صورت میں ملا تھا۔ غزل اس شخص کی بہن ہے یہ پتہ اسے نکاح کے بعد چلا تھا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ ریئیکشن کیا دے۔ غصے میں اس نے جو کچھ کیا شاید عام حالات میں وہ ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن جو ہی غصہ مانند پڑا یا احساس بڑی شدت سے جاگا
کہ اس سب میں غزل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ غزل کی امید سے ہونے کی خبر انا اور ضد پر آخری بار ثابت ہوئی۔ پھر اس نے پہل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ارسلان چاچو کی ضد اور انا نے ان کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ فارس کو یہ سبق دیر سے ہی صحیح مگر ملا ضرور۔ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی غزل کو خلیل جبران کے کہے پڑے لفظ یاد آئے تھے، نئی بنیادیں وہی لوگ بڑھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی ہیں۔ اصل نے کمال، خالدہ، ارسلان، صدیقہ اور فارس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی غلطیوں سے اس نے یہی سب کچھ سیکھا تھا کہ استقامت ہی وہ کنجی ہے جو بڑے سے بڑے مضبوط تالے کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے صبر و استقامت سے فارس کا ہر ظلم، ہر ستم سہا تھا۔ وہ اپنے رشتے میں انا کو بیچ میں نہیں لائی تھی۔ اناؤں کے محل کھڑے کرنے والوں کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس کی ثابت قدمی کے آگے فارس زیادہ دیر ڈٹا نہیں رہ پایا تھا۔ نتیجتاً وہ دل سمیت اس کی طرف خود آیا تھا۔ غزل نے کیا کیا تھا؟ صرف عشق کا جام ہی تو پیا تھا، بھلا اس جام سے بڑھ کر بھی کسی جام کی اسے طلب ہو سکتی تھی؟ عشق صادق وہی جو انا اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے، جو اسے انا اور خود غرضی کی بین چڑھاتے ہیں، تمام عمر آہیں بھرتے اور پچھتاتے گزار دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا یہ دل سے محبت کا اعتراف نہیں؟ کسی بھی بات پہ اب تجھ سے اختلاف نہیں، ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ضرور بتائیے گا کہ ناول کیسا لگا اور اچھا رسپانس دیجیے گا۔ مجھے تو سٹوری اچھی لگی، بے شک شارٹ سی تھی لیکن مزے کا ناول تھا، کیوٹ سی سٹوری تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناول کا نام تھا جامع عشق، اصغر نورین معشوق چوہان۔ امید کرتی ہوں ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ایک کیوٹ سی رومانٹک سی سٹوری تھی، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا برا لگا، کہاں پر بہتری ہو سکتی تھی، کون سا سین مزے کا لگا، کہاں پر غصہ آیا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا اور چینل جلدی سبسکرائب کر لیں۔ آئی تھنک سو 5000 سبسکرائبر ہونے میں 150 رہ گیا سبسکرائبر، تو جلدی سے وہ کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو ایک بہت ہی مزے کا سرپرائز مل سکے جلدی۔ ابھی آپ پہ ہے کہ آپ لوگوں کو سرپرائز کب چاہیے، جلدی چاہیے یا لیٹ چاہیے، تو ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو۔ تو جیسے ہی آپ لوگ 5000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں گے، آپ کو ایک بہت مزے کا اور کمال کا سرپرائز مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس جلدی چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹ سیشن میں لازمی رائے کا اظہار کیا کریں۔ جو لوگ سنتے ہیں مجھے ضرور بتایا کریں کہ ناول آپ کو کیسا لگا ہے، کیسی لگ رہی ہیں کہانیاں آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کس پیس پہ سننا چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اس سے ریلیٹڈ ناولس لے کے آؤں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں، پھر اب ہم اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے امبر نیاز نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ امبر نیاز، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین رفت تنویر کہہ رہی ہیں پیارا ناول، تھینک یو ویری مچ رفت، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین نسیمہ آ گئی ہیں، السلام علیکم انا ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک۔ عید کی مصروفیات کی وجہ سے پرسوں نہیں آ پائی۔ آج کی سٹوری میں انشال کی غلطی نہیں تھی، پھر کیوں ہیرو نے اس کو ٹارچر کیا؟ خیر اچھا ہوا بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ نائس اسٹوری، ویٹنگ فار دا نیکسٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام نسیمہ، ایم اوکے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اور بالکل یار خیر مبارک، اور عید کی مصروفیات ہر طرف یہی حال ہے، ہمارے گھر میں ابھی تک ہنگامے شور شرابے مدھم نہیں پڑے، تو میں اسی وجہ سے شارٹ نا کیوٹ سے ناولس ڈھونڈ کے لا رہی ہوں کہ فی الحال آپ لوگ بھی انجوائے کر سکوں اور میں بھی عید کے جس طرح ہنگامے ہیں وہ بھی دیکھ سکوں اور ساتھ ساتھ ناول بھی لے کر چل سکوں۔ تو بالکل یار عید کا بس ہمارے یہی تو کچھ تہوار ہوتے ہیں، تو صحیح اچھا پرجوش ہو کے منانے چاہیے۔ تو کیسے گزری آپ کی عید؟ اور سٹوری میں بالکل انشال کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ مسئلہ یہی ہے نا کہ جو مرد ہے نا اپنے سے اس نے اپنی کہانی اسیوم کی ہوئی تھی افنان نے، کہ جس طرح کی اس کی بہن ہے وہ خود ویسی ہوگی، ایک باہر سے آئی تھی،
تو اپنی کہانیوں میں چولے مارتا رہا، لیکن خیر اس نو عقل آ گئی تو بس ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد نائس اسٹوری، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کی اسٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول کیسا لگا۔ بے شک شارٹ ہے، مجھے تھا کہ شاید آپ لوگ شارٹ ناول سننا پسند نہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے عید کی مصروفیات ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ لمبے لمبے ناول بیٹھ کے سنیں، اور میرے پاس بھی آج کل تھوڑی سی مصروفیات زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر عید کے دنوں میں کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو پھر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کوئی لانگ ریکارڈ کر سکوں، تو میں پھر شارٹ سا کیوٹ سا رومانٹک سا ڈھونڈ کے لائی کہ آپ لوگ بھی وہ نہ ہوں، بور نہ ہوں، اور میرا بھی ہو جائے کہ میں نے بھی چھٹی نہیں کی، میں نے ریکارڈنگ دی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی اسٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ باقی تھینک یو ویری مچ نظیمہ۔ دین منصور احمد کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ منصور، آپ کو اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین فائق علی کہہ رہے ہیں نائس، زبردست، تھینک یو ویری مچ فائق علی، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین انون نے لائک کیا ہے اور خوش بھی ہو رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین سب کا اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں اسٹوری میں ڈیٹیل نہیں لگ رہی ہے، بس رائٹر نے اسٹوری لکھنی تھی، لکھ دی، 23 منٹ سن کے ہی میری بس ہو گئی۔ یار آپ کو ناولس کیوں نہیں پسند آتے؟ حالانکہ میں اتنے مزے کے لے کے آتی ہوں، اور یہ اسٹوری آپ کو کیوں اچھی نہیں لگی؟ کتنی مزے کی اسٹوری تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ کلیئر تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ رائٹر نے کوئی پوائنٹ کلیئر نہ کیا ہو، سب کچھ کلیئر تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیوں پسند نہیں آئی، لیکن ہر پوائنٹ پہ رائٹر نے وہ سوال اٹھایا ہوا تھا۔ پہلے وہ انشال کی اسٹوری پہ کہ انشال نے انکار کیا، افنان کو ریجیکٹ کیا، پھر افنان نے اپنی ریجیکشن کی وجہ سے مشال، پھر افنان نے اپنی ریجیکشن کی وجہ سے مشال کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا، آہستہ آہستہ پہلے ان کے غصے والے سینس دکھائے کہ وہ غصہ دکھا رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے نرم پڑا، پھر ان میں سب کچھ ٹھیک ہوا، تو ایک سیکوینس سے اسٹوری چلی ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، ڈونٹ نو کہ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا۔ تو نہیں بھائی، اسٹوری اچھی تھی، اس پہ میں آپ پہ بالکل اتفاق نہیں کرتی، اس بات پہ اسٹوری اچھی نہیں تھی۔ دین فن BG6D کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہیرو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل چول تھا، پورا کمینہ منوس کہیں کا، مگر یہ کہ حیا باجی کو اس سے محبت ہے، اور محبت تو ہوتی ہی اندھی ہے، بالکل اس کی بہری گونگی سب کچھ تھی، کیونکہ وہ کتنا کچھ بولا ہے کہ میں تمہیں اپنا وقت خیرات میں بھی نہ دوں، فلاں فلاں فلاں، ایسے بندے کا بندہ چھتر اتار کر لگائے، بلکہ اسے چھتروں کا ہار پہنائے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ تمہیں پتہ چلے، اور بالکل مجھے خود نہیں اچھا لگا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فن BG6D کیوں آپ کو اچھا لگا؟ اچھا کیا لگا یار، آپ کو برا لگا، کیونکہ مجھے بھی برا لگا تھا، تو آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین اسلامی پیچ انہوں نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین ریاضمش آئی تھنک سو یہی ہے، انہوں نے کہا پرفیکٹ، ٹرولی لوڈ اٹ، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین سمی خان کہہ رہے ہیں عید مبارک، خیر مبارک سمی خان، آپ کو بھی عید مبارک، کہاں غائب تھے اتنے ٹائم سے؟ غائب بھی ہو گئی تھی آپ بھی غائب ہو گئیں، چاکلیٹ لور بھی غائب ہو گئیں، یوزر ٹیمپ بھی غائب ہو گئی، آج کل تو محمد تو فعل بھی بھائی میری غائب ہیں، تو آپ یہ لو، میں نے چاکلیٹ لور کو یاد کیا، وہ نیچے آ گئی ہیں، تو آپ باغ مت جانا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا، آپ کی رائے کا، آپ کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا، ٹھیک ہے؟ دین چاکلیٹ لور، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ آپ بھی کبھی کبھی چکر لگاتی ہیں ورنہ غائب ہو جاتی ہیں، تو غائب مت ہوا کریں، مجھے لازمی بتایا کریں کہ ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، ایک طرح کہیں کہ مجھے گفٹ ہی ملتا ہے، آپ لوگ جب مجھے رائے دیتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو غائب مت ہوا کریں، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بھی عید مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک، کیسی گزری عید لازمی بتائیے گا، اور ناول سنیں اور مجھے بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ چاکلیٹ لور۔ اس کے بعد نائلہ ندیم، آئی تھنک سو، ہاں نائلہ ندیم، یہ کہہ رہی ہیں ناول نیم یار آپ ایسا کریں، وہ چیک کریں، پلے لسٹ چیک کریں، پلے لسٹ میں نے ابھی اپڈیٹ کی ہیں 1-2 دن پہلے، آپ کو سبھی ناولس جو لیٹسٹ پچھلے ویک میں جو اپلوڈ ہوئے ہیں نا ان سب کے نیمز مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟
तो उम्मीद करती ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का नॉवल भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि नॉवल आपको कैसा लगा। कमेंट बेशक छोटा किया करें, बेशक बड़ा किया करें, मैंने आप पे कोई भी पाबंदी नहीं रखी, लेकिन थोड़ा सा बताया ज़रूर करें कि नॉवल आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे अपने लिसनर्स का पता चल सके कि आपको किस तरह के नॉवल पसंद हैं, आप किस तरह के सुनना पसंद करते हैं। अगर ये भी आप लोग नहीं कर सकते तो आप मुझे बेशक अपनी डिमांड बता दिया करें कमेंट सेशन में कि किस बेस पे आपके लिए नॉवल लेकर आऊँ। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए आपकी डिमांड के मुताबिक नॉवल ला सकूँ, ठीक है। तो लास्ट में बताया करें कि नॉवल आपको कैसा लगा, बेशक छोटी सी राय दिया करें, अच्छी बुरी, जो भी अच्छा लगा जो भी बुरा लगा लास्ट में बताया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का नॉवल आपको पसंद आया होगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपको सरप्राइज़ चाहिए 5K का। तो 5K से पहले नहीं आएगा। मैंने भी कोशिश करूँगी कि कल से अपना स्टार्ट कर दूँ रिकॉर्डिंग करना, बिकॉज लॉन्ग नॉवल है तो टाइम तो लगेगा रिकॉर्ड करने में, लेकिन फिर उसके बाद उसे सेट वगैरह भी करना है। अभी आप पे है कि आप लोग अपनी स्पीड तेज़ करेंगे या मुझसे मेरी स्पीड तेज़ करवाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको नॉवल कब चाहिए। जैसे ही आप लोग 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे, आपको एक बहुत मज़े का कंप्लीट और लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग नॉवल मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। इस नावल पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।